السلام علیکم پاکستان، السلام علیکم جہاں جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، سب سننے والوں کو میری طرف سے بہت ساری سلامتیاں، اور سب پاکستانیوں کے لیے اور جو پاکستان سے باہر بھی جہاں جہاں بھی سن رہے ہیں سب کے لیے بہت ساری نیک تمنائیں ہیں، اور امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے، اور دعا ہے، التجا ہے کہ جہاں بھی رہیں، جس حال میں رہیں، خوش رہیں، اور خوش رکھنے کی عادت بھی اپنے آپ کو ڈالے رکھیں۔ تو جناب، آج پھر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں آواز کی اس دنیا کے وسیلہ کے ذریعے سے، اور آج پھر میں جسارت کرنے لگا ہوں، آپ کی سماعتوں کی نظر کرنا چاہتا ہوں، جیسا کہ میں نے طے کیا کہ سعادت حسن منٹو صاحب کے کچھ افسانے جو آواز کی دنیا کے اس وسیلے سے میں چاہتا ہوں آپ کی سماعتوں کی نظر کرتا جاؤں، اور جو وہ پیغام، جو وہ درد اپنی تحریروں سے، اور جو مقصد تھا ان کی تحریروں کا، وہ آپ تک پہنچاتا جاؤں۔ اور ویسے بھی میرا یہ ماننا ہے کہ اگر مجمع موجود ہو آپ کے سامنے 100 افراد کا، اور ان میں سے فقط ایک شخص اگر کسی کہنے والے یا تحریر کو پڑھنے والے 100 اشخاص ہوں، ان میں سے کوئی ایک بھی سمجھ جائے، تو لکھنے والے کا اور بولنے والے کا مقصد جو ہے وہ پورا ہو جایا کرتا ہے۔ تو اسی کوشش کے تحت ہم یہاں پر آج موجود ہیں، اور اسی کوشش کے تحت سعادت حسن منٹو صاحب کے افسانے میں آپ کی سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں کہ شاید کسی ایک کو وہ پیغام جو وہ پہنچانا چاہتے تھے وہ پہنچ جائے۔ تو آج جناب جو افسانہ میں نے چنا ہے اس کا نام ہے ٹوبہ ٹیک سنگھ۔ یہ میں آپ کی سماعتوں کی نظر کرتا ہوں۔ تو آغاز ہو رہا ہے۔ دوبارے کے 2-3 سال بعد پاکستان اور ہندوستان کی حکومتوں کو خیال آیا کہ اخلاقی قیدیوں کی طرح پاگلوں کا بھی تبادلہ ہونا چاہیے، یعنی جو مسلمان پاگل ہندوستان کے پاگل خانوں میں ہیں انہیں پاکستان پہنچا دیا جائے، اور جو ہندو اور سکھ پاکستان کے پاگل خانوں میں ہیں انہیں ہندوستان کے حوالے کر دیا جائے۔ معلوم نہیں یہ بات معقول تھی یا غیر معقول، بہرحال دانش مندوں کے فیصلے کے مطابق ادھر ادھر اونچی سطح کی کانفرنسیں ہونے لگی، اور بالآخر ایک دن پاگلوں کے تبادلے کے لیے مقرر ہو گیا۔ اچھی طرح چھان بین کی گئی، اور وہ مسلمان پاگل جن کے لواحقین ہندوستان میں ہی تھے انہیں وہیں رہنے دیا گیا، اور جو باقی تھے ان کو سرحد پار روانہ کر دیا گیا۔ یہاں پاکستان میں چونکہ قریب قریب تمام ہندو سکھ جا چکے تھے، اس لیے کسی کو رکھنے رکھانے کا سوال ہی نہ پیدا ہوا۔ جتنے ہندو سکھ پاگل تھے سب کے سب پولیس کی حفاظت میں بارڈر پر پہنچا دیے گئے۔ ادھر کا معلوم نہیں، لیکن ادھر لاہور کے پاگل خانے میں جب اس تبادلے کی خبر پہنچی تو بڑی عجیب چیم گوئیاں ہونے لگیں۔ ایک مسلمان پاگل جو 12 برس سے ہر روز باقاعدگی کے ساتھ زمیندار پڑھتا تھا، اس سے جب اس کے ایک دوست نے پوچھا، مولوی صاحب یہ پاکستان کیا ہوتا ہے، تو اس نے بڑے غور و فکر کے بعد جواب دیا، ہندوستان میں ایک ایسی جگہ ہے جہاں استرے بنتے ہیں، اس کو پاکستان کہتے ہیں۔ یہ جواب سن کر اس کا دوست مطمئن ہو گیا۔ اسی طرح ایک سکھ پاگل نے ایک دوسرے سکھ پاگل سے پوچھا، سردار جی ہمیں ہندوستان کیوں بھیجا جا رہا ہے، ہمیں تو وہاں کی بولی نہیں آتی۔ دوسرا مسکرایا، مجھے تو ہندوستوڑوں کی بولی آتی ہے، ہندوستانی بڑے شیطانی اکڑ اکڑ پھرتے ہیں۔ ایک دن نہاتے نہاتے ایک مسلمان پاگل نے پاکستان زندہ باد کا نعرہ اس زور سے بلند کیا کہ فرش پر پھسل کر گرا اور بے ہوش ہو گیا۔ بعض پاگل ایسے بھی تھے جو پاگل نہ تھے، ان میں اکثریت ایسے قاتلوں کی تھی جن کے رشتہ داروں نے افسروں کو دے دلا کر پاگل خانے بھجوا دیا تھا کہ پھانسی کے پھندے سے بچ جائیں۔ یہ کچھ سمجھتے تھے کہ ہندوستان کیوں تقسیم ہوا اور یہ پاکستان کیا ہے، لیکن صحیح واقعات سے وہ بھی بے خبر تھے، اخباروں سے کچھ پتہ نہیں چلتا تھا، اور پہرہ دار سپاہی ان پڑھ اور جاہل تھے۔ ان کی
گفتگوؤں سے وہ نتیجہ برآمد نہیں کر سکتے تھے۔ ان کو صرف اتنا معلوم تھا کہ ایک آدمی محمد علی جناح ہے جس کو قائد اعظم کہتے ہیں، اس نے مسلمانوں کے لیے ایک علیحدہ ملک بنایا ہے جس کا نام پاکستان ہے۔ یہ کہاں ہے، اس کا محل وقوع کیا ہے، اس کے متعلق کچھ نہیں جانتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ پاگل خانے میں وہ سب پاگل جن کا دماغ پوری طرح معاف نہیں ہوا تھا اسی مخمصے میں گرفتار تھے کہ پاکستان میں ہے یا ہندوستان میں۔ اگر ہندوستان میں ہے تو پاکستان کہاں ہے؟ اگر وہ پاکستان میں ہے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ کچھ عرصہ پہلے یہیں رہتے ہوئے ہندوستان میں تھے؟ ایک پاگل تو پاکستان اور ہندوستان اور پاکستان کے چکر میں ایسا گرفتار ہوا کہ اور زیادہ پاگل ہو گیا۔ جھاڑو دیتے دیتے ایک دن درخت پر چڑھ گیا اور ٹہنے پر بیٹھ کر 2 گھنٹے مسلسل تقریر کرتا رہا جو پاکستان اور ہندوستان کے نازک مسئلے پر تھی۔ سپاہیوں نے اسے نیچے اترنے کو کہا تو وہ اور اوپر چڑھ گیا۔ ڈرایا دھمکایا گیا تو اس نے کہا میں ہندوستان میں رہنا چاہتا ہوں نہ پاکستان میں اسی درخت پر رہوں گا۔ بڑی مشکلوں کے بعد جب اس کا دورہ سرد پڑا تو وہ نیچے اترا اور اپنے ہندو سکھ دوستوں کے گلے مل مل کر رونے لگا۔ اس خیال سے اس کا دل بھر آیا کہ وہ اسے چھوڑ کر ہندوستان چلے جائیں گے۔ ایک ایم ایس سی پاس ریڈیو انجینئر جو مسلمان تھا اور دوسرے پاگلوں سے بالکل الگ تھلگ باغ کے خاموش روش پر سارا دن خاموش ٹہلتا رہتا تھا۔ یہ تبدیلی نمودار ہوئی تو اس نے تمام کپڑے اتار کر دفعدار کے حوالے کر دیے اور ننگ دھڑنگ سارے باغ میں چلنا پھرنا شروع کر دیا۔ چنیوٹ کے ایک موٹے مسلمان پاگل نے جو مسلم لیگ کا سرگرم کارکن رہ چکا تھا اور دن میں 15-16 مرتبہ نہایا کرتا تھا، یک لخت یہ عادت ترک کر دی اور اس کا نام محمد علی تھا۔ چنانچہ اس نے ایک دن اپنے جنگلے میں اعلان کر دیا کہ وہ قائد اعظم محمد علی جناح ہے۔ اس کی دیکھا دیکھی ایک سکھ پاگل ماسٹر تارا سنگھ بن گیا۔ قریب تھا اس جنگلے میں خون خرابہ ہو جائے مگر دونوں کو خطرناک پاگل قرار دے کر علیحدہ علیحدہ بند کر دیا گیا۔ لاہور کا ایک نوجوان وکیل جو ہندو تھا اور محبت میں ناکامی پر پاگل ہو گیا تھا، جب اس نے سنا کہ امرتسر ہندوستان میں چلا گیا ہے تو اسے بہت دکھ ہوا۔ اس شہر کی ایک ہندو لڑکی سے اسے محبت تھی، گو اس نے اس وکیل کو ٹھکرا دیا تھا مگر دیوانگی کی حالت میں ابھی بھی اس کو نہیں بھولا تھا۔ چنانچہ وہ ان تمام ہندو اور مسلمان لیڈروں کو گالیاں دیتا تھا جنہوں نے مل ملا کر ہندوستان کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ اس کی محبوبہ ہندوستانی بن گئی اور وہ پاکستانی۔ جب تبادلے کی بات شروع ہوئی تو وکیل کو کئی پاگلوں نے سمجھایا کہ وہ دل برا نہ کرے، اس کو ہندوستان بھیج دیا جائے گا، اس ہندوستان میں جہاں اس کی محبوبہ رہتی ہے۔ مگر وہ لاہور چھوڑنا نہیں چاہتا تھا، اس لیے کہ اس کا خیال تھا امرتسر میں اس کی پریکٹس نہیں چلے گی۔ یورپین وارڈ میں 2 اینگلو انڈین پاگل تھے۔ ان کو جب معلوم ہوا ہندوستان کو آزاد کر کے انگریز چلے گئے ہیں تو ان کو بہت صدمہ ہوا۔ وہ چپ چاپ گھٹنوں میں سر دیے آپس میں باتیں کرتے تھے اور اس اہم مسئلے پر گفتگو کرتے رہتے کہ پاگل خانے میں اب ان کی حیثیت کس قسم کی ہوگی، یورپین وارڈ رہے گا یا اڑا دیا جائے گا، بریک فاسٹ ملے گا یا نہیں، کیا انہیں ڈبل روٹی کی بجائے بالٹی انڈین چپاٹی زہر مار کر تو نہیں کھانا پڑے گی۔ ایک سکھ تھا وہاں پر جس کو پاگل خانے میں داخل ہوئے 15 برس ہو چکے تھے۔ ہر وقت اس کی زبان پر یہ عجیب و غریب الفاظ سنائی دیتے تھے: او پڑ دی، گڑ گڑ دی، اینکس دی، بے دھیانہ دی، منگ دی، دال آف دی لالٹین۔ دن کو سوتا تھا نہ رات کو سوتا تھا۔ پہرے داروں کا یہ کہنا تھا کہ 15 برس کے طویل عرصہ میں وہ ایک لہجے کے لیے بھی نہیں سویا، لیٹا بھی نہیں تھا، البتہ کبھی کبھی کسی دیوار کے ساتھ ٹیک لگا لیتا تھا۔ ہر وقت کھڑا رہنے کی وجہ سے اس کے پاؤں سوج گئے تھے، پنڈلیاں بھی پھول گئی تھی، مگر اس جسمانی تکلیف کے باوجود لیٹ کر آرام نہیں کرتا تھا۔
ہندوستان، پاکستان اور پاگلوں کے تبادلے کے متعلق جب کبھی پاگل خانے میں گفتگو ہوتی تو وہ بہت غور سے سنتا تھا۔ وہ اس سے پوچھتا کہ اس کا کیا خیال ہے تو وہ بڑی سنجیدگی سے جواب دیتا، او پڑ دی، گڑ گڑ دی، اینکس دی، بے دھیانہ دی، منگ دی، آف وال آف دی پاکستان گورنمنٹ۔ لیکن بعد میں آف دی پاکستان گورنمنٹ کی جگہ آف دی ٹوبا ٹیک سنگھ گورنمنٹ نے لے لی۔ اس نے دوسرے پاگلوں سے پوچھنا شروع کیا کہ ٹوبا ٹیک سنگھ کہاں ہے، جہاں کا وہ رہنے والا ہے، لیکن کسی کو بھی معلوم نہیں تھا کہ وہ پاکستان میں ہے یا ہندوستان میں۔ جو بتانے کی کوشش کرتے وہ خود اس الجھاؤ میں گرفتار ہو جاتے کہ سیالکوٹ پہلے ہندوستان میں ہوتا تھا پر اب سنا ہے پاکستان میں ہے۔ کیا پتا ہے کہ لاہور جو اب پاکستان میں ہے کل ہندوستان میں چلا جائے، یا سارا ہندوستان ہی پاکستان بن جائے، اور یہ بھی کون سینے پر ہاتھ رکھ کر کہہ سکتا ہے کہ ہندوستان اور پاکستان دونوں کسی دن سرے سے ہی غائب ہو جائیں۔ اس سکھ پاگل کے کیس جھدرے ہو کر بہت مختصر سے رہ گئے تھے۔ چونکہ بہت کم نہاتا تھا اس لیے داڑھی اور سر کے بال آپس میں جم گئے تھے، جس کے باعث اس کی شکل بڑی بھیانک ہو گئی تھی، مگر آدمی بے ضرر تھا۔ 15 برسوں میں اس نے کبھی بھی کسی سے جھگڑا فساد نہ کیا تھا۔ پاگل خانے کے جو پرانے ملازم تھے وہ اس کے متعلق جانتے تھے کہ ٹوبا ٹیک سنگھ میں اس کی کئی زمینیں تھیں۔ اچھا کھاتا پیتا زمیندار تھا کہ اچانک اس کا دماغ الٹ گیا۔ اس کے رشتہ دار لوہے کی موٹی موٹی زنجیروں میں اسے باندھ کر لائے اور پاگل خانے میں داخل کرا گئے۔ مہینے میں ایک بار ملاقات کے لیے یہ لوگ آتے تھے، اس کی خیر خیریت دریافت کر کے چلے جاتے تھے۔ ایک مدت تک یہ سلسلہ جاری رہا، پر جب پاکستان ہندوستان کی گڑبڑ شروع ہوئی تو ان کا آنا بند ہو گیا۔ اس کا نام بشن سنگھ تھا مگر اسے ٹوبا ٹیک سنگھ کہتے تھے۔ اس کو یہ قطعی معلوم نہیں تھا کہ دن کون سا ہے، مہینہ کون سا ہے اور کتنے سال بیت چکے ہیں، مگر ہر مہینے جب اس کے عزیز و اقربا اس سے ملنے کے لیے آتے تو اسے اپنے آپ پتہ چل جاتا۔ چنانچہ وہ دفعدار سے کہتا کہ اس کی ملاقات آ رہی ہے۔ اس دن وہ اچھی طرح سے نہاتا، بدن پر خوب صابن گھستا، سر میں تیل لگا کر کنگھا کرتا، اپنے کپڑے جو وہ کبھی استعمال نہیں کرتا تھا نکلوا کر پہنتا اور یوں سج کر ملنے والوں کے پاس جاتا کہ وہ اس سے پوچھتے تو وہ خاموش رہتا۔ کبھی کبھار او پڑ دی، گڑ گڑ دی، اینکسن دی، بے دھیانہ دی، دی منگ آف دی وال آف دی لالٹین کہہ دیتا۔ اس کی ایک لڑکی تھی جو ہر مہینے ایک انگلی بڑھتی بڑھتی 15 برسوں میں جوان ہو گئی تھی۔ بشن سنگھ اس کو پہچانتا ہی نہ تھا۔ وہ بچی تھی جب بھی اپنے باپ کو دیکھ کر روتی تھی۔ جوان ہوئی تب بھی اس کی آنکھوں سے آنسو بہتے تھے۔ پاکستان اور ہندوستان کا قصہ شروع ہوا تو اس نے دوسرے پاگلوں سے پوچھنا شروع کیا کہ ٹوبا ٹیک سنگھ کہاں ہے۔ جب اطمینان بخش جواب نہ ملا تو اس کی کرید دن بدن بڑھتی گئی۔ اب ملاقات بھی نہیں آتی تھی۔ پہلے تو اسے اپنے آپ پتہ چل جاتا تھا کہ ملنے والے آ رہے ہیں، پر اب جیسے کہ اس کی دل کی آواز بند ہو گئی تھی جو اسے ان کی آمد کی خبر دیا کرتی تھی۔ اس کی بڑی خواہش تھی کہ وہ لوگ آئیں جو اس سے ہمدردی کا اظہار کرتے تھے، اس کے لیے پھل، مٹھائیاں اور کپڑے لاتے تھے۔ وہ اگر ان سے پوچھتا کہ ٹوبا ٹیک سنگھ کہاں ہے تو وہ اسے یقیناً بتا دیتے کہ پاکستان میں ہے یا ہندوستان میں، کیونکہ اس کا خیال تھا کہ وہ ٹوبا ٹیک سنگھ سے ہی آتے ہیں جہاں اس کی زمینیں ہیں۔ پاگل خانے میں ایک ایسا پاگل بھی تھا جو خود کو خدا کہتا تھا۔ اس سے جب ایک روز بشن سنگھ نے پوچھا کہ ٹوبا ٹیک سنگھ پاکستان میں ہے یا ہندوستان میں تو اس نے حسب عادت کہکا لگایا اور کہا وہ پاکستان میں ہے نہ ہندوستان میں، اس لیے کہ ہم نے ابھی تک حکم نہیں دیا۔ بشن سنگھ نے اس خدا سے کئی مرتبہ منت سماجت سے کہا کہ وہ حکم دے دیتا کہ جھنجھٹ ختم ہو، مگر وہ بہت مصروف تھا، اس لیے کہ اسے اور بے شمار حکم دینے تھے۔
ایک دن تنگ آ کر وہ اس پر برس پڑا۔ او پڑدی گڑ گڑ دی اینکسن دی بے دھیانہ دی منگ دی وال آف دی وائے گرو جی دی خال سینڈ وائے گرو جی کی فتح جو بولے سو نحال ست سری اکال۔ اس کا شاید یہ مطلب تھا کہ تم مسلمانوں کا خدا ہو، سکھوں کے خدا ہوتے تو ضرور میری سنتے۔ تبادلے سے کچھ دن پہلے ٹوبا ٹیک سنگھ کا ایک مسلمان جو اس کا دوست تھا ملاقات کے لیے آیا۔ پہلے وہ کبھی نہ آیا تھا۔ جب بشن سنگھ نے اسے دیکھا تو ایک طرف ہٹ گیا اور واپس جانے لگا، مگر سپاہیوں نے اسے روکا۔ یہ تم سے ملنے آیا ہے، تمہارا دوست فضل الدین ہے۔ بشن سنگھ نے فضل الدین کو ایک نظر دیکھا اور کچھ بڑبڑانے لگا۔ فضل الدین نے آگے بڑھ کر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ میں بہت دنوں سے سوچ رہا تھا کہ تم سے ملوں، لیکن فرصت ہی نہ ملی۔ تمہارے سب آدمی خیریت سے ہندوستان چلے گئے۔ مجھ سے جتنی مدد ہو سکی میں نے کی۔ تمہاری بیٹی روپ کور، وہ کچھ کہتے کہتے رک گیا۔ بشن سنگھ کچھ یاد کرنے لگا۔ بیٹی روپ کور؟ فضل الدین نے رک رک کر کہا، ہاں وہ بھی ٹھیک ٹھاک ہے، ان کے ساتھ ہی چلی گئی ہے۔ بشن سنگھ خاموش رہا۔ فضل الدین نے کہنا شروع کیا، انہوں نے مجھ سے کہا تھا کہ تمہاری خیر خیریت پوچھتا رہوں۔ اب میں نے سنا ہے تم ہندوستان جا رہے ہو۔ بھائی بلبیر سنگھ اور بھائی داوا سنگھ کو میرا سلام کہنا، اور بہن امرت کور سے بھی بھائی بلبر سنگھ سے کہنا کہ فضل الدین راضی خوش ہے۔ دو بوری بھینسیں جو وہ چھوڑ گیا تھا، ان میں سے ایک کٹا ہوا ہے، دوسری کے کٹی ہوئی ہے۔ وہ 6 دن کی ہوتے ہی مر گئی، اور میرے لائق جو خدمت ہو کہنا، میں ہر وقت تیار ہوں، اور تمہارے لیے تھوڑے سے مرنڈے لایا ہوں۔ بشن سنگھ نے مرنڈوں کی پوٹلی لے کر پاس کھڑے سپاہی کے حوالے کر دی۔ فضل الدین سے پوچھا، ٹوبا ٹیک سنگھ کہاں ہے؟ فضل الدین نے قدر حیرت سے کہا، کہاں ہے؟ وہی ہے جہاں تھا۔ بشن سنگھ نے پھر پوچھا، پاکستان میں ہے یا ہندوستان میں؟ ہندوستان میں؟ نہیں پاکستان میں۔ فضل الدین بکھلا سا گیا۔ بشن سنگھ بڑبڑاتا ہوا چلا گیا، او پردی گڑ گڑ دی اینکسن دی بے دھیانہ دی منگ آف دی وال آف دی پاکستان اینڈ ہندوستان آف دی در فٹے میں۔ تبادلے کی تیاریاں مکمل ہو چکی تھی۔ ادھر سے ادھر سے ادھر آنے والے پاگلوں کی فہرستیں پہنچ گئیں۔ تبادلے کا دن بھی مقرر ہو چکا تھا۔ سخت سردیاں تھیں جب لاہور کے پاگل خانے سے ہندو سکھ پاگلوں سے بھری ہوئی لاریاں پولیس کے محافظ دستوں کے ساتھ روانہ ہوئی۔ متعلقہ افسر بھی ہمراہ تھے۔ واگا بارڈر کے طرفین سپرنٹینڈنٹ ایک دوسرے سے ملے۔ ابتدائی کارروائی ختم ہونے کے بعد تبادلہ شروع ہو گیا، جو رات بھر جاری رہا۔ پاگلوں کو لاریوں سے نکالنا، ان کو دوسرے افسروں کے حوالے کرنا بڑا کٹھن کام تھا۔ بعض تو باہر نکلتے ہی نہ تھے، جو نکلنے پر رضامند ہوتے تھے ان کو سنبھالنا مشکل ہو جاتا تھا، کیونکہ ادھر ادھر بھاگ اٹھتے۔ جو ننگے تھے ان کو کپڑے پہنائے جاتے تو وہ پھاڑ کر اپنے تن بدن سے جدا کر دیتے۔ کوئی گالیاں بک رہا تھا، کوئی گا رہا تھا، آپس میں لڑ جھگڑ رہے تھے، رو رہے تھے، بلک رہے تھے، کان پڑی آواز سنائی نہ دیتی تھی۔ پاگل عورتوں کا شور و غل الگ تھا۔ سردی اتنی کڑاکے کی تھی کہ دانت سے دانت بج رہے تھے۔ پاگلوں کی اکثریت اس تبادلے کے حق میں نہ تھی، اس لیے ان کو سمجھ میں نہ آتا تھا کہ انہیں اپنی جگہ سے اکھاڑ کر کہاں پھینکا جا رہا ہے۔ وہ چند جو کچھ سوچ سمجھ سکتے تھے، پاکستان زندہ باد اور پاکستان مرد آباد کے نعرے لگا رہے تھے۔ 2-3 مرتبہ فساد ہوتے ہوتے بچا، کیونکہ بعض مسلمانوں اور سکھوں کو یہ نعرہ سن کر طیش آ گیا۔ جب بشن سنگھ کی باری آئی اور واگا کے اس پار متعلقہ افسروں کے نام رجسٹر میں درج ہونے لگے تو اس نے پوچھا، ٹوبا ٹیک سنگھ کہاں ہے؟ پاکستان میں ہے یا ہندوستان میں؟ متعلقہ افسر ہنسا، پاکستان میں۔ یہ سن کر بشن سنگھ اچھل کر ایک طرف ہٹا اور دوڑ کر اپنے باقی ماندہ ساتھیوں کے پاس پہنچا۔ پاکستانی سپاہیوں نے اسے پکڑ لیا، دوسری طرف لے جانے لگے، مگر اس نے چلنے سے انکار کر دیا۔ ٹوبا ٹیک سنگھ یہاں ہے، ٹوبا ٹیک سنگھ
یہاں ہے، اور زور زور سے چلانے لگا، او پردی گڑ گڑ دی اینگ سندی بے دھیانہ دی منگ آف دی ٹوبا ٹیک سنگھ اینڈ پاکستان۔ اسے بہت سمجھایا گیا کہ دیکھو اب ٹوبا ٹیک سنگھ ہندوستان میں چلا گیا ہے، اگر نہیں گیا تو اسے فوراً وہاں بھیج دیا جائے گا، مگر وہ نہ مانا۔ جب اس کو زبردستی دوسری طرف لے جانے کی کوشش کی گئی تو وہ درمیان میں ایک جگہ اس انداز میں سوجی ہوئی ٹانگوں پر کھڑا ہو گیا جیسے اب اسے کوئی طاقت وہاں سے نہیں ہلا سکتی۔ آدمی چونکہ بے ضرر تھا اس لیے اس سے مزید زبردستی نہ کی گئی، اس کو وہیں کھڑا رہنے دیا گیا اور تبادلے کا باقی کام ہوتا رہا۔ سورج نکلنے سے پہلے ساکت و سامت بشنت سنگھ کے حلق سے ایک فلک شگاف چیخ نکلی۔ ادھر ادھر سے کئی افسر دوڑے آئے، دیکھا کہ وہ آدمی جب 15 برس تک دن رات اپنی ٹانگوں پر کھڑا رہا تھا اوندے منہ لیٹا ہے، ادھر خاردار تاروں کے پیچھے ہندوستان تھا، ادھر ویسے ہی تاروں کے پیچھے پاکستان، درمیان میں زمین کے اس ٹکڑے پر جس کا کوئی نام نہ تھا ٹوبا ٹیک سنگھ پڑا ہوا تھا۔